اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ وہ چند اعمال کہ جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ پھر انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے دعائیں کی، قرآن کریم میں وہ موجود ہیں، چند وہ ذکر ہوں گی۔ اس کے علاوہ چند وہ اعمال کہ جن کے کرنے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت حاصل ہوتی ہے اور فرشتوں کی دعائے رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ اس پر ہر حال میں رحم فرمائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے، اور یہ چاہت ہونی بھی چاہیے، یہ خواہش، یہ آرزو ہونی چاہیے کہ کوئی لمحہ، کوئی لحظہ، کوئی گھڑی ایسی نہ آئے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہم پر ناراض ہو۔ وہ حقیقی مالک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، حقیقی وہ رب ہے، رب العالمین ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ اس کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی رحمت، یہی سارا کچھ سرمایہ ہے ایک مسلمان کا۔ تو پھر چند وہ اعمال کہ جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، وہ ذہن میں ہونے چاہیے کہ انسان جو ہے کوشش کرے کہ وہ کرے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی شفقت اور نرمی خصوصی طور پر حاصل ہے۔ ان میں سے ایک عمل جو سورہ آل عمران میں بیان ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اور ساتھ ہی سود سے بچنا ہے، سود نہ کھانا، سود کے کھانے سے اجتناب کرنا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق اور حقدار ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، یعنی سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اس آگ سے بچ جاؤ، ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو ان آیات سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ یہ چند اعمال، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، سود خوری سے بچنا، یہ وہ اعمال ہیں جن کے کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی اعمال بیان کیے اور پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں، برکات ہیں اور یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ اور اس کا تیسرا رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مالوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ اور جانوں کی کمی کے ساتھ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ آزمائش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کو یہ کہا تو ظاہر ہے اسلام اور امتحان یہ تو لازم و ملزوم ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہر لمحہ انسان کی آزمائش ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے آزمائشوں میں شدت ہوتی جا رہی ہے، فتنے بڑھتے جا رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہی ہے، اس کی خاص مدد ہے کہ انسان فتنوں سے بچا رہے۔ جس طرح کے حالات ہیں، وہ آنکھ، اقبال نے کہا نا، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ جو ہم دیکھتے ہیں ساری باتیں زیر تبصرہ نہیں ہوتی۔ تو یہ حالات ہیں، فتنے، آزمائشیں ہیں۔ جتنے یہ وہ دور ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ بیٹھا ہوا کھڑے سے بہتر ہوگا، کھڑا چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ جتنا زیادہ عمل دخل کم ہوتا جائے گا نا معاشرے میں، اتنی آزمائشیں کم ہیں۔ جتنا جتنا معاشرے میں عمل دخل بڑھتا ہے، خواہ وہ کاروباری معاملات ہیں، خواہ وہ سیاسی حالات ہیں، خواہ حکومتی معاملات ہیں، کوئی بھی ہے، اس میں آزمائشیں اتنی زیادہ ہیں، اتنے زیادہ فتنے۔ تو بہرحال آزمائش تو ہونی ہے، ایمان اور امتحان یہ لازم و ملزوم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف مسلط کر کے، بھوک، فاقہ کشی، پھلوں کی، کاروبار کی، مال کی کمی، جانوں کی کمی، یعنی شہادتیں بھی ہوں گی۔ تو صحابہ کرام ان مراحل سے گزرے۔ جنگ خندق دیکھ لیں، جنگ احد دیکھ لیں، جنگ احد میں 70 شہید ہوئے۔ جنگ خندق دیکھ لیں، خوف بھی تھا، جی بھوک بھی تھی، کاروبار ہر چیز ناپید تھی، پتھر جو ہے وہ پیٹوں کے اوپر باندھے تھے، غربت کا عالم یہ تھا، دشمن مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، خوف تھا نا۔ ان تمام مراحل سے گزرے صحابہ کرام۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ان آزمائشوں میں پورا اترے، صبر کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ ڈٹا رہے، انہیں خوشخبری سنا دو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ پھر گلے شکوے نہیں کرتے، واویلے نہیں کرتے، بلکہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کی ملکیت ہے، ہم اللہ کی ملکیت ہے، تو مالک جیسا مرضی چاہے فیصلہ کرے۔ انا الیہ راجعون، ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اختتام یہی ہے۔ تو پھر جب اللہ کی ملکیت ہے، مالک وہ ہے، مالک راضی ہے، تو سارے معاملے درست ہیں۔ کسی نے کہا نا رب راضی تے جگ راضی، ہیں جی، تے بیلی ان بیلی بھی بیلی، پھر سارے حالات درست ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اس طرح کا اعتقاد رکھتے ہیں، آزمائشوں میں گزر کر بھی اللہ تعالیٰ پر گلے شکوے نہیں کرتے، اس کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ڈٹے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکات اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو صحابہ کرام گزرے، ان آزمائشوں سے گزرے۔ ہجرت حبشہ دیکھ لیں، 2 مرتبہ ہجرت حبشہ ہوئی۔ ہجرت مدینہ دیکھ لیں، سارا کچھ گھر بار علاقہ سب کچھ چھوڑا، ان آزمائشوں سے گزرے نا۔ تو جو آزمائشوں میں، مصیبتوں میں پڑھ کے اللہ کے گلے نہیں کرتا، صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہے۔ اور یہ کام اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہم تو بہت کمزور ہیں دنیاوی آسائشات کے لیے، پھر ہماری تو دوڑ ہی دنیا کے لیے، ہر عزت کا پیمانہ بھی دنیاوی چیزیں، مال ہے، سٹیٹس کا پیمانہ بھی دنیاوی مال ہے، کوئی بھی معاملہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں معنی رکھتی ہیں۔
وہ تقوی دینداری یہ تو ساری سب کے یہاں ہی پسے پش چلے جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ جس کو اللہ توفیق دے۔ اسی طرح قرآن کریم سننا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ تلاوت سننی چاہیے، قرآن کی تلاوت سننی چاہیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کریم پڑھا جائے اس کو توجہ سے سنو، خاموش ہو جاؤ تاکہ تمہارے اوپر رحمت کی جائے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت سنی، قرات سنی، تو یہ بھی اپنی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ بندہ کوئی وقت نکال لے جس میں قرآن لگا کے سنے بھی، کوئی فارغ وقت ہے اور چیزوں کی طرف دھیان دینے کی بجائے تلاوت سن لے، اس نیت سے کہ تلاوت سنوں گا تو اللہ کی رحمت حاصل ہوگی، اچھا عقیدہ ہے۔ اب تو بڑی بڑی پیاری قراتیں عام ہمارے ہاں دستیاب ہیں، پہلے تو اتنی سہولتیں ہی نہیں تھی جتنی اب ہے۔ دنیا کا جون سا مرضی قاری ایک کلک آپ دبائیں سامنے آ جاتے ہیں، جس کی مرضی تلاوت سنیں۔ پہلے تو اس طرح حالات ہی نہیں تھے، نہ اس طرح کی ریکارڈنگز کی سہولتیں تھیں، اب تو یہ بڑی سہولتیں ہیں۔ لہذا اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائے کہ میں نے قرآن سننا ہے۔ قرآن سننے سے جو ہے وہ ایمان بڑھتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جب ان مسلمانوں پر اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ جہاں اللہ کی رحمت حاصل ہوگی ایمان بڑھے گا۔ اگر ترجمے والی تلاوت ہے تو وہ تو ضرور سنے، وہ بھی سنے، اس سے ترجمہ بھی سنے گا انسان تو اور زیادہ سمجھ بھی آتی جائے گی کہ کیا میں سن رہا ہوں۔ نہیں پڑھا جاتا، بعض دفعہ بندہ تھک جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت سننی چاہیے۔ دوسری چیزیں سننے کی بجائے کوشش کرے کہ گھروں میں بے برکتیاں ہیں، ایسے ہی ہے نا، اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، بے سکونی ہے، قرآن لگائیں گھروں میں، کوئی وقت رکھے جس میں تلاوت جو ہے وہ لگائیں، کوشش کریں سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں لگا لیں خیر و برکت کے لیے، اور پھر جب لگی ہو اپنی گفتگو سے اوائڈ کیا جائے، تلاوت سنی جائے۔ تو یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عمل عظیم ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت سننا۔ اب بھی ہمارے ہاں یہ اچھا عمل ہے، کوئی دکاندار ہیں، کچھ ہیں، وہ صبح تلاوت لگاتے ہیں برکت کے لیے، اچھا عمل ہے، گھروں میں بھی ایسے ہونا چاہیے۔ اسی طرح استغفار کثرت سے کریں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ وہ عمل ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت اسے حاصل ہو، ہر مسلمان چاہتا ہے۔ اس کے لیے کچھ اعمال ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، صبر کا مظاہرہ کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت سنی جائے، اور اسی طرح استغفار کیا جائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے جا کے انہیں دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن پھر کیا ہوا کہ دونوں گروہوں میں اختلاف شروع ہو گیا، جھگڑے شروع ہو گئے، حق کی دعوت دینے والے اور باطل، حق والے اور باطل والے ٹکرانا شروع ہو گئے۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، بات یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ مذاق اڑاتے تھے باطل والے، انہوں نے کہا کہ تم حسنہ بھلائی سے پہلے عذاب کیوں طلب کرتے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے عذاب مانگنے کی بجائے استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو تاکہ تمہارے اوپر جو ہے وہ رحمت ہو۔
تو استغفار، گناہوں کی بخشش طلب کرنا، یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ استغفار کرنے والا، گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہے۔ جو استغفار کرتا ہے نا، وہ بڑی چیزوں کو مان رہا ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ اپنے گناہ گار ہونے کو مانتا ہے وہ کہ میں گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ کو مان رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اپنے اس عقیدے کا اظہار کر رہا ہے۔ پھر یہ بھی ساتھ کہ اللہ گناہوں کی سزا دینے پہ قادر ہے۔ پھر اپنے تکبر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب استغفار کرنی ہے تو عاجزی ہے نا، بے بسی ہے، بے بسی کا اظہار ہے کہ یا اللہ تیرے سامنے میں بے بس ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک استغفار کے عمل میں شامل ہوتی ہیں۔ عقیدہ توحید بھی آ جائے گا، اللہ کی قادریت کا عقیدہ بھی مان لے گا، اپنی عاجزی بھی آ جائے گی، اس کی پکڑ سے ڈرنا بھی آ جائے گا۔ تو جب استغفار کرے گا، یہ عظیم عمل ہے، اس کی بدولت استغفار کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو مسلمان، دو مسلمان بھائیوں میں جو ناراض ہیں، صلح کروا دیں، جو دو گروہوں میں صلح کروا دیں، یہ عظیم عمل کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہے۔ دو خاندانوں میں لڑائی ہے، صلح کروا دیں، میاں بیوی میں لڑائی ہے، ان میں صلح کروا دیں۔ کوئی جو صلح کے کام کرنے والے ہیں، یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ صلح کروانی ہے، یہ بڑا اچھا عمل ہے۔ اور سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحمت ہو۔ تو لہذا صلح کروانی چھوٹے پیمانے پہ ہے یا بڑے پیمانے پہ؟ عظیم عمل ہے، انفرادی ہے، گھریلو ہے، اجتماعی ہے، قوموں کے درمیان صلح ہے، تو پارٹیوں کے درمیان صلح ہے۔ یہ عظیم عمل ہے جس سے نفرتیں ختم ہوں، اختلافات ختم ہوں، اور ایسا عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، اپنے دنیاوی فائدے کے لیے نہ کرے، پھر وہ ظاہر ہے وہ تو اس نے دنیا کے لیے کیا۔ عمل عبادت وہی ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو، بس اللہ کی رضا، ریوارڈ اللہ سے لینا ہے، انعام اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، یہ نیت ہو، پھر اس کے لیے یہ ثواب ملے گا۔ اور قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہے، ہاں وہ جن پر اے پیغمبر آپ کے رب نے رحم کر دیا۔ لہذا اتحاد پیدا ہو، یہ لڑائیاں جھگڑے ختم کروانے والا، اتحاد قوم میں لانے والا یہ عظیم شخص ہے جو اللہ کی رحمت کا حقدار ہے۔ اب دیکھیں رحمت کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں رحمت کی کہ یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما۔ آدم علیہ السلام کی دعا بڑی مشہور ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہمارے اوپر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو دیکھیں یہ دعا جامع ترین دعا ہے، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی بھی دعا ہے، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، قوم میں شرک کی بیماری تھی، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لمبا عرصہ دعوت دی، وہ نہ مانے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اور ان کی بیوی بھی ان کے مخالف تھے، وہ بھی ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے تھے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے معاشرے میں یہ ایک بڑی مشکل بات ہو جاتی ہے، دعوت دینی ہو نا، بیٹا ہی نہیں مان رہا، بیوی نہیں مان رہی، تو دعوت میں سب سے بڑی رکاوٹ تو یہی ہے۔ لیکن انبیاء کرام کا دیکھیں، انہوں نے پھر بھی دعوت جاری رکھی، 950 سال دن رات دعوت دی۔ ہدایت اللہ کے پاس ہے، اپنی ہدایت کا میں اکثر عرض کرتا ہوں، ہم
ہم ذمہ دار نہیں گارنٹی دے دیں، ہم تو دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہدایت پہ رکھنا، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت پہ پکا رکھنا، بھروسہ تیرے اوپر ہے، اعتماد تیرے اوپر ہے، تو ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، آخری وقت تک ہمیں ہدایت پہ رکھنا اور ایمان پہ موت عطا کرنا۔ یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام نے بیٹے کو سمجھایا، بیٹا نہ مانا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کر کے بتا دیا، وحی کر کے کہ انہوں نے کوئی نہیں سمجھنا، اب کشتی بنائے، کشتی بنا رہے تھے، اب پانی کا عذاب آنے والا تھا، تو بیٹے کو کہا کہ میرے ساتھ آ کے سوار ہو جا۔ بیٹا کہتا ہے سآوی الی جبل، اے ابا جان میں تو پہاڑ پہ چڑھے ہوں گا، یاسمنی من الماء، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حکم سے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، جس پہ اللہ تعالیٰ رحم کریں گے وہی بچے گا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم اللہ، او کما قال اللہ عز وجل۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام اور وہ گفتگو کر رہے تھے، ان کا بیٹا پانی میں بہہ گیا آنکھوں کے سامنے۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر بیٹا تھا نا آخر وہ، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے قرآن بنا دی۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، یا اللہ یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو احکم الحاکمین ہے۔ بس یہ التجا کی، کوئی لمبے گلے شکوے نہیں کیے، یہ عرض کی کہ یا اللہ یہ میرے اہل میں سے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح یہ تو تمہارے اہل میں سے ہے ہی نہیں، اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کی عمل ہی درست نہیں ہے۔ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جو تجھے نہیں پتا مجھ سے مت مانگو۔ جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے مزید الفاظ ہیں، وہ سخت الفاظ کہے، تو ساتھ ہی پھر نوح علیہ السلام نے فوراً کہا انی اعیذک ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یا اللہ میں اس بات سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ اور آگے دیکھیں، اللہ اکبر، یہ پیغمبر ہیں ہمارے ہاں تو انہوں نے سفارش کے اتنے بنائے ہوئے ہیں معاملات کہ اللہ معاف فرمائے، اور پھر عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں، پھر سنائے تو کہیں گے جی ایسے بات کرتے ہیں۔ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، ان کے حوالے سے بڑے واقعات ہیں کہ جی ان کا دھوبی تھا اور اس طرح وہ، بھئی یہ کس نے قبر میں جا کے دیکھا سارا کچھ؟ یہ تو نبیوں کا کام ہوتا ہے جی، یہ غیب کے حالات انبیاء کا کام ہے نا۔ اب دیکھیں نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں پھر کیا کہتے ہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ اگر آپ مجھے بخشیں گے نہیں، میرے اوپر رحم نہیں کریں گے تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ تو پھر دیکھیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے پھر آگے جو ہے نا نوح علیہ السلام کے لیے دعائیہ کلمات ہیں، قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، کہا گیا نوح اب کشتی میں سوار تھے نا، نوح اتر جاؤ تمہیں ہماری طرف سے سلام ہے، ساتھ ہی پھر سلام آ گئے نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے سلام، یہ تعظیم ہے، اور اے نوح تمہارے اوپر ہماری طرف سے برکات نازل ہوں گی۔ پھر نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبریاں سنا دی، جب انہوں نے یہ دعا کی تو یہ دعا بڑی جامع ہے، اتنی دعا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یا اللہ اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے، میرے اوپر رحم نہیں کریں گے، میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو دیکھیں انبیاء نے بھی رحمت کی دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگی ہے، بخشش مانگی ہے۔ آگے اس کے بعد ہے ایوب علیہ السلام کا واقعہ سورہ الانبیاء میں ہے، لمبا عرصہ بیمار رہے تو شفا مانگی تو رحمت مانگی، ایوب اذ نادی ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ نے شفا دے دی۔
موسیٰ علیہ السلام ان کا ذرا واقعہ لمبا سنیں، پھر اصل حکمت سمجھ آئے گی۔ انبیاء کا دیکھیں، ان کی سوچ پھر سمجھ آئے گی، ایک ان کا جو مشن ہے، جو ہمارے لیے پیغام ہے، وہ سمجھ میں آئے۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دے دی، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس کوہ طور پہ بلایا 40 راتوں کے لیے، وہاں پہ تورات دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ہی جب اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی، مطالبہ کر دیا کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروائیں، وہ پہاڑ پہ تجلی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ساتھ ہی اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، تورات مل گئی۔ پیچھے بھائی ہارون نبی تھے، ہارون علیہ السلام، دیکھیں قوموں کے حالات دیکھیں۔ ہارون علیہ السلام کی ذمہ داری لگا گئے کہ تم نے قوم کو تبلیغ کرتے رہنا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا چکے ہیں، ادھر کیا ہوا؟ وہ سامری جادوگر آیا، اس نے ایک زیورات سے بچڑا بنایا، اس میں سے ہوا گزرتی تھی، بچڑے کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ ہارون علیہ السلام کی بات نہیں قوم نے مانی، بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، نبی قوم کے اندر موجود تھے ہارون علیہ السلام، پھر بھی بنی اسرائیل بہک گئے۔ آ کے دیکھا، بڑا غصہ، موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ، بڑے غصے میں تھے، بھائی سے بھی ناراض تھے۔ بلکہ قرآن میں تو یہاں سے آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو بڑی سختی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ان کو کہہ کے گئے تھے نا کہ ان کو تبلیغ کرنی ہے، اور قرآن نے ان کے وہ سختی کا انداز بھی بیان کیا، سورہ آراف جا کے پڑھیں، 9واں پارہ۔ تو بھائی نے کہا کہ یہ تو میری بات ہی نہیں مانتے تھے۔ نبی اپنی قوم پر داروغہ نہیں ہوتا، نبی اپنی قوم پر نگران نہیں ہوتا کہ دعوت دی ہے، اگر وہ نہیں مانیں گے تو نبی سے پوچھا جائے گا، نہیں۔ نبی رسول اور پیغمبر کی ذمہ داری اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، بس کوئی مانے یا نہ مانے اس کی پوچھ گچھ نبی سے نہیں ہونی۔ نبی نے فریضہ ادا کر دیا، رسول پیغمبر نے جس دور میں بھی جو نبی آیا تھا، جو بھی پیغمبر آیا تھا، اس نے جب اللہ کا پیغام پہنچا دیا، خواہ ایک بھی نہیں مانا، نبی اور پیغمبر سے اللہ نے نہیں پوچھنا، جواب دے ہی نہیں لینے کہ کیوں نہیں مانا، یہ ہوگا، پوچھا جائے گا کیسے دعوت دی۔ یعنی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، نگرانی نہیں ہے کہ تبلیغ کر کے منوانا نبی کی ذمہ داری نہیں۔ ہارون علیہ السلام نے جب یہ بیان کیا تو اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ دیکھیں نبیوں کا طریقہ، اللہ اکبر، رب اغفر لی۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو طور پہ چلے گئے تھے، معجزات انہوں نے دیکھے، ہارون سمجھاتے رہے، دونوں نبی معصوم ہیں۔ اگر بنی اسرائیل بہکے تو ہمارے وہ دونوں انبیاء موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کیا ہیں؟ معصوم ہیں، وہ پاک ہیں، ان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں؟ آج ہی دیکھیں، رب اغفر لی ولی اخی، اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے بھائی کو بخش دے۔ اس واقعہ کے بعد ہے، آج ہی دیکھیں اللہ سے یہ نہ مانگے، نہیں جی میرا کیا قصور ہے جی، ہے تو اللہ سزا دے، نہ یہ بھی نہ مانگے۔ اللہ کو آج بھی چاہیے، دیکھو انبیاء کا رویہ، اللہ سے پکڑ نہیں مانگنی۔ بے لوث سب سے بڑھ کے نبی ہے، سب سے بڑا مخلص نبی ہے، کوئی ہر قسم کی کوتاہی سے پاک نبی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو چنا ہوتا ہے۔ ساری معصومیتیں موجود ہوتی ہیں نبی میں، تو یہ دونوں بھائیوں میں تھی، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام میں۔ پھر بھی کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اغفر لی ولی اخی، اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے بھائی کو بخش دے، وادخلنا فی رحمتک، ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، وانت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین ہے۔ تو یہ ہے وادخلنا فی رحمتک، اللہ سے رحمت مانگیں، سوال کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں یہ میں اتنی نیکیاں کر رہا ہوں اللہ خود دے دے گا، نہیں، آج ہی اللہ کو پسند ہے، مانگتے بھی رہے،
من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیں، اصحاب کہف گھر بار سب کچھ چھوڑا تو جب نکلے تو دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ دعائیں یاد کر لیں، اللہ نے قرآن اسی لیے بنائی ہے کہ یہ میں اور آپ یہ دعائیں یاد کریں اور اللہ سے مانگیں، ساری نہیں تو جتنی یاد ہوتی ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ اثر اس دعا میں ہے جو قرآن کے الفاظ کے ساتھ مانگی جائے گی۔ میں اور آپ اپنے لفظوں میں دعائیں مانگتے ہیں، انہیں وہ قبولیت کا درجہ نہیں ملنا جو قرآن کے الفاظ کے ساتھ دعا کو قبولیت کا درجہ ملنا ہے۔ ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ مشن بڑا مشکل تھا نا اصحاب کہف کا، کوئی پتہ نہیں اللہ نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ کیوں جی؟ اصحاب کہف ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے تھے، بہت بعد میں، تو اب انہیں کوئی پتہ نہیں کہ ان کا کیا اللہ نے نصیبہ لکھا ہے، تو دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر اور ہمارے اس معاملے میں ہماری مدد فرما۔ تو اللہ سے رحمت کا سوال کرنا ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی تعلیمات ہیں، یہ اللہ کے سچے اولیاء ہیں، ہر لمحہ اللہ سے رحمت مانگنی۔ سلیمان علیہ السلام، ان کی دعا ہے سورہ نمل میں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ دعا ہے ان کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی، کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی، میرے والدین پر کی، اور یہ اس کی بھی توفیق دے کہ میں نیک اعمال کروں، اور یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ حالانکہ انبیاء تو پہلے ہی شامل ہیں، تو یہ عاجزی سکھائی گئی ہے کہ رحمت مانگنی ہے، اللہ سے سوال کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر، سفر معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 تحفے دیے، ان میں سے ایک تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، ایسے ہی ہے نا، آخری 2 آیات، تو ان میں کیا ہے؟ یہ سوالات ہی ہیں، دعائیں ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا اللہ اگر ہم بھول جائیں تو ہمیں پکڑنا مت۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یا اللہ ہم سے ایسا بوجھ نہ اٹھوانا جو ہم سے پہلے لوگوں اٹھوایا گیا، جو ہم سے پہلے لوگوں سے اٹھوایا گیا اور جس کو وہ اٹھا نہیں سکتے تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یا اللہ جو وہ بوجھ اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں وہ ہم سے مت اٹھوانا۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، کتنی دعائیں، واعف عنا ہم سے درگزر کر، ہم واغفر لنا ہمیں معاف کر، وارحمنا ہمارے اوپر رحم کر، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو یہ اس کے آخر میں آمین آہستہ آواز میں پڑھنا، اونچی نہیں، دل میں آمین کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرمائے۔ یہ دعائیں ہیں جو تحفتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کے سفر میں دی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کی کتنی اہمیت ہے، اور رحمت کی دعا، اللہ سے رحمت مانگتے رہنا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سورۃ المؤمنون کی آخری آیت ہے۔ اے میرے رب بخش دے اور رحم کر، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اپنے لیے رحمت کی دعائیں کریں، عذاب نہیں مانگنا۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے، اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، ایک لمحہ بھی تو مجھے اپنی ذات کے سپرد مت کر۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کے دورانیے کے برابر بھی مجھے اپنے آپ کے سپرد نہیں کرنا، اور میرے تمام معاملات میں اصلاح فرما دے۔ موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سب چاہتے ہیں کہ ہو،
اس کے لیے ضروری ہے کہ چند عمل کیے جائیں جن سے اللہ کی رحمت. دیکھیں سب سے بڑا عمل تو اسلام ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، ہم نے قبول کیا ہے، ہم مسلمان ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، کسی مسلمان کے بارے میں یہ نہ کہے کہ وہ چھوٹا مسلمان ہے تو میں بڑا ہوں، یا فوراً کوئی فتویٰ لگا کے اس کو کر دے. نہیں، امت ہونے میں سبھی برابر ہیں. پھر اس کے بعد چند اعمال ہیں وہ کریں تو اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے. ان میں سے ایک عمل ہے عصر کی 4 سنتیں فرضوں سے پہلے. یہ سنتیں سنن موقدہ نہیں، اس جو بندہ عصر کے 4 فرضوں سے پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے، اللہ اس پہ رحم فرمائے. رحم اللہ امرأن صلی 4 قبل العصر. اور جس کے لیے اللہ کے نبی دعا کر دیں، کیوں جی اتنی دور لوگ جاتے ہیں جی دعائے رحمت کے لیے جاتے ہیں نا، تو یہ ایک عمل کر لیں. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہماری دوڑ لگی ہوتی ہے، بمشکل ہم فرضوں تک پہنچتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں نکل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ آسانیاں فرمائے کہ ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ فرائض ادا کر سکیں. آمین. اور یہ سنتیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی توفیق ہونی ہے تو ہونا ہے. ہم تو ٹوٹے پھوٹے فرائض ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے، وہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے. تو اسی ضمن میں یہ بھی گزارش ہے کہ جمعہ والے دن کوشش کیا کریں کہ خطبہ جمعہ سے پہلے تشریف لائیں، خود بھی اور دوستوں کو بھی دعوت دیں، تاکہ خود بھی دین کی تعلیمات سیکھیں، آگے دوسروں تک بھی صدقہ جاریہ بنے. دوسروں کو بھی دعوت دیں، تاکہ ہم، آپ کو پتہ ہے الحمدللہ ہمارے ادھر کوشش ہوتی ہے کہ بلکہ ہمارا یہ زندگی کا موٹو ہے اتحاد امت میں پیدا ہو، اور وہ مسائل زیادہ بیان کریں جو سب ہم مانتے ہیں، تاکہ ایک اتفاق والی فضا پیدا ہو. ایک اور عمل جس سے رحمت جو ہے نا وہ حاصل ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، جو بندہ خریدتے بیچتے وقت تقاضا کرتے وقت نرمی اپنائے، اس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے، جو معاملات میں نرم ہے. اب میں صرف مفہوم بیان کرتا ہوں چونکہ وقت تھوڑا ہے، اب میں عربی نہیں پڑھوں گا، حدیث کا مطلب بیان کروں. اسی طرح جو شخص رات کو خود اٹھے تہجد کے لیے، اپنی بیوی کو اٹھائے، اگر نہیں اٹھتی تو اس کو اس کے چہرے پہ پانی کا چھینٹا لگائے، آپ نے اس کے لیے بھی رحمت کی دعا کی ہے. اسی طرح بیوی، اگر خامد میں اور میاں بیوی میں ایک اچھی فضا ہے، لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آتی، معاملات درست ہیں، تو پھر دونوں بیوی بھی اپنے میاں کو اٹھائے تہجد کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں، تو پھر یہ بیوی اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس پہ رحم کرے. اگر وہ لڑائی جھگڑے کی فضا اور طبیعتیں سخت ہیں، کوئی معاملات ہیں، تو پھر آرام سے اٹھا لیں، ٹھیک ہے، اگلے معاملات نہ کریں، نیت کا ثواب مل جاتا ہے. اپنی فیملی لائف کا بھی تحفظ ضروری ہے. اس کے ساتھ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور شخص، چوتھا شخص، کسی سے اس نے زیادتی کی ہے، مالی یا کسی پہ تنقید یا کسی کی پگڑی اچھالی، ہوتا ہے نا غصے میں کسی کو ڈانٹ دیا، خاص کر جو مالک ہے غلام کو، اب وہ اللہ سے ڈر کے اس کی تلافی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پر بھی اللہ رحم فرمائے. ٹھیک ہے، کسی سے زیادتی اس نے کی، اب ڈر گیا کہ کہیں آخرت میں پکڑ نہ ہو، خواہ مالی زیادتی ہے، خواہ زبان سے ہے، یا کسی طرح بھی ہے، پھر اس سے معافی مانگتا ہے، اس کی تلافی کر لیتا ہے. وہ خوش نصیب ہے جو اس دنیا میں تلافی کر لے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس پہ رحم فرمائے. اس بندے کا آخرت پر ایمان ہے تو ایسے کر رہا ہے نا، بڑی رکاوٹیں ہیں یہ کم عمل کرنے میں، اس کی میں ہے، اس کی ایگو ہے، اس کا تکبر ہے، اس کا نفس ہے، وہ ساری چیزیں کچلتا ہے، پھر جا کے صلح کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. کیوں نہیں؟ یہ سارے بیریئرز وہ عبور کرتا ہے، ساری رکاوٹیں اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، اس کی فضل سے. تو پھر اللہ کے نبی کی رحمت کی دعائے رحمت حاصل ہوگی. اسی طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم کرے کہ اس نے اپنی بیٹی کی میرے ساتھ شادی کی اور پھر مجھے دارالہجرت کی طرف لے گیا. اللہ کے نبی نے نام لے لے کے دعائیں کی ہیں،
اللہ عمر پہ رحم کرے، حق بات کہتا ہے جس کی وجہ سے وہ اکیلے رہ گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ عثمان پہ رحم کرے کہ فرشتے بھی ان کی حیا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا عبداللہ بن رواحہ پہ اللہ رحم کرے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے وہ اپنی سواری سے اتر کے اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بڑا عمل اللہ کو پیارا ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، سارے کام ختم، نماز پڑھنی ہے۔ سفر میں جہاں بھی کوئی بھی مصروفیت ہے، عبداللہ بن رواحہ کا یہ عمل تھا کہ سارے کام چھوڑے پہلے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس پہ رحم کرے۔ اور رحم کی باتیں ہیں، اللہ مجھے بھی دوبارہ لے کے جائے، آپ کو بھی اپنے گھر لے کے جائے۔ وہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد، آخری بات ہے جی، ہر نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، کافی وہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو جب امام کعبہ اعلان کرتے ہیں نا تو آخر میں جو جملہ کہتے ہیں رحمکم اللہ، نوٹ کریں کہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ تو یہ عمل بھی ایک ایسا ہے کہ جس سے سائر امام کعبہ کی دعا بھی تو ایک اہم ہے نا۔ مسجد نبوی میں بھی ہوتا تھا کہ بعض لوگ بڑی جلدی میں ہوتے ہیں، وہ نماز جنازہ پڑھنے سے بھی کنی کتراتے ہیں، وہاں پہ نہیں، امام کعبہ کی دعا ملے گی۔ وہ کہتے ہیں نماز جنازہ پڑھو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ تو یہ ایک جملہ مجھے تو اچھا ہی لگتا تھا، ذرا مرنا تو سب نہیں ہے، تو وہ پھر نماز جنازہ میں اللہ کی رضا کے لیے شرکت، یہ ایک عظیم عمل ہے۔ تو یہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ آپ عمل کریں، دعائیں خود ملتی ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی دعا تو میرے نبی کی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لازماً وہ قبول ہو چکی، درجہ قبولیت حاصل کر چکی۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ چند اعمال یہ ہیں